مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا آمنا واتبعنا الرسول آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور موضوع ہے اتباع رسول. آئیے پہلے کسی کمی کے اتباع کا مطلب سمجھیں. اتباع کسی کے چلیے ایک آیت کریمہ سے اتباع کا مفہوم متعین کریں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اگر ہم چاہتے تو اس کو رفعت عطا کرتے، بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا. اخلد اعمال، جھک پڑا. ہم چاہتے تھے کہ اس کو اٹھائیں لیکن وہ خود جھک پڑا. پس پیچھے ایک طرف ہے آسمان اور زمین، ایک طرف ہے رفع اور ایک طرف ہے اخلال. میں للفظ اگر ہم اس کو چاہتے تو بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو جھک پڑا زمین کی طرف. ہم تو اسے آسمان کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک پڑا. نتیجہ کیا ہوا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا. اتباع کا مفہوم متعین ہے کہ ایک ہے متبع جو پیچھے چلتا ہے، اور ایک ہے متبع جس کے پیچھے چلا جائے. تو یہاں خواہش متبع ہے، متبوع ہے. کیا مطلب؟ پیچھے چل پڑا اپنی خواہشات کا. مطلب یہ کہ اس کا دل جو کچھ کہتا ہے بس وہ وہی کرے. اس کی خواہش جو کہتی ہے بس وہی کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ متبع متبوع جو کہے اسے چپ چاپ کرنا. دل جو کہہ رہا ہے وہ چپ چاپ مان لے. اس کی خواہش جو متبع ہے یہ متبع چپ چاپ اس کی ہر بات مان لے. خواہش کہتی ہے ادھر جاؤ ادھر چلا جاتا، خواہش کہتی ہے ادھر چلا جاتا چلا جاتا، خواہش کہتی ہے ادھر چلا جاؤ ادھر چلا جاتا. یعنی خواہش کو اس نے مطبوع بنا رکھا ہے، وہ جو کہتی ہے یہ وہی کرتا ہے.
متبع کا مطلب بھی معلوم ہو گیا، متبع کا بھی مطلب معلوم ہو گیا، اور اتباع کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ متبوع جو کہے تابع کو وہی کرنا چاہیے۔ اتباع کا مطلب سمجھنے کے بعد وہ آیت کریمہ جو ہم نے حکم مسلمہ کی بات کری ہے، اس پر ٹھہر کر ہم ذرا گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ یہ جانتے ہیں کس کی دعا ہے؟ یہ دعا حواریین کی دعا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خلص جو تھے، اصفیاء جو تھے، خالص جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ کل وہی 12 بچے تھے، اتنا آسان بتاتے ہیں کہ 12 بچے تھے۔ منع تو مشکل۔ تو یہ دعا ہے کن کی؟ اصفیاء حواریین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفادار اور ان کے خاص حواریوں کی دعا ہے، اور بڑی عجیب دعا ہے۔ آج پہلے ہم اس آیت کریمہ کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول۔ ابھی ربنا کو چھوڑ دے، آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب تو نے جو نازل کیا، کیا؟ انجیل، یہ کتاب۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی۔ من هو الرسول؟ عیسیٰ۔ تو بما انزلت انجیل اور الرسول عیسیٰ، گویا ایک طرف کتاب ہے اور ایک طرف رسول ہے، تقدیم کتاب ہے اور تاخیر رسول ہے۔ دیکھیں، پہلے کتاب کا ذکر کیا گیا اور بعد میں رسول ہے، اور یہ کتاب ہے اور ایک طرف رسول ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ خالی کتاب پر ایمان لائیں، اس لیے کہ کتاب پر ایمان لانا یہ دعویٰ ہے، اور ہر دعوے کی ایک دلیل چاہیے۔ ہم نے کہا آمنا بما انزلت، ہم انجیل پر ایمان لائے جو عیسیٰ پر اتری، یہ دعویٰ ہے، دلیل چاہیے۔ تو کہا واتبعنا الرسول، ہم نے عیسیٰ کی اتباع کی۔ گویا کتاب میں اور رسول میں اس طریقے کا لزوم ہے کہ ایک کتاب ہے اور ایک کتاب کا شارح ہے، ایک متن ہے دوسری شارح۔ سمجھ رہے ہیں؟ بما انزلتا سے مراد انجیل اور الرسول سے مراد عیسیٰ۔ تو کتاب پر ایمان لانا کافی نہیں ہوا، یہ دعویٰ ہے کہ ہم انزلتا پر ایمان لائے، انجیل پر، یہ کافی نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے، دلیل چاہیے، اور دلیل ہے اتباع رسول۔ گویا اگر کوئی آدمی صرف کتاب پر ایمان لاتا ہے اور رسول کی اتباع نہیں کرتا، دعویٰ بلا دلیل ہے، نہیں تو کافی ہوتے۔ آمنا بما انزلت، وہ تبانا رسول کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اسی طرح یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بما انزلت یہ مقتضی ہے، اور واتبعنا الرسول اتباع رسول اس کا مقتضا ہے، اور ہر مقتضی کے لیے مقتضا ہونا ضروری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا کہ ایک کتاب ہے اور ایک رسول ہے۔ کتاب کو اگر رسول سے جدا کر دیا جائے تو کتاب اس کشتی کی طرح ہے جس کا تم اللہ نہ ہو۔ اگر صرف کتاب ہی ہو اور رسول نہ بھیجا جائے تو
کتاب کی حیثیت اس کشتی کی سی ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو. کتنے لوگ جو قرآن ہی سے گمراہ ہو جی قادیانی اسی سے استدلال کرا. یہاں تک کہ کچھ بدنصیبوں نے تو عید میلاد النبی کا ثبوت نکال دیا قرآن سے. تو ہم کیا کہیں گے یہ جو تم نے استدلال کیا کیوں غلط؟ اس لیے کہ تم صرف کتاب کو دیکھ رہے ہو, تم رسول کو نہیں دیکھ رہے ہو. کیا یہ جو استدلال تم نے کیا ہے کیا رسول اس کی اجازت دیتا ہے؟ رسول سے ثابت ہے پتا نہیں. تو گویا کہ اتباع رسول اس کی اس غلط حرکت کی جڑ ہے. آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. کتاب کے لیے رسول ضروری ہے ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا, اٹک جائے گا, اپنی مرضی سے کچھ بھی نکالنے لگے گا. اب ضروری ہے کہ ہم رسول کی اتباع کریں تاکہ ہم غلط چیزوں سے, غلط استدلالات سے اور غلط استدلالات کے نتیجے میں جس چیز پر ہم عمل کریں وہ غلط کام صحیح ہے. کتاب میں اور رسول میں لزوم کتاب بغیر رسول کے, رسول بغیر کتاب. ایک بات یہ معلوم ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں بڑی اچھی ہے کہ یہ حواریین کی دعا ہے. ایک مفسر لکھتا ہے انت لست وحدک فی ھذا الطریق, تم اس راستے پر تنہا نہیں ہو. فلک اخوۃ سبقوک, تمہارے کچھ بھائی ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے. وَإِخْوَةٌ سَيَأْتُونَ بَعْدَكَ, اور کچھ بھائی ایسے ہیں جو تمہارے بعد آنے والے. گویا کہ اتباع رسول کوئی نئی چیز نہیں ہے. تم سے پہلے بھی رسول کی اتباع کرنے والے موجود تھے اور بعد میں بھی آنے والے. یہ حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم انجیل پر ایمان لانے کے بعد اپنے رسول کی اتباع کر رہے ہیں. گویا انت لست وحدک فی ھذا الطریق, اتباع رسول میں تم تنہا نہیں ہو. اس سے پہلے بھی ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اتباع رسول کریں. جیسے روزہ رکھنے میں تم تنہا نہیں, حج کرنے میں تم تنہا نہیں. اس سے پہلے لوگ روزہ رکھ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو جیسے ان تمام اعمال میں تم تنہا نہیں ہو بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے. ایسے ہی اتباع رسول میں تم تنہا نہیں ہو بلکہ اس سے پہلے بھی تمام انبیاء کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں, ان کی بات کو بھی تسلیم کیا جائے. کا پیارا درس رہا ہے لست وحدک فی ھذا الطریق ولک اخوۃ سبقوک. اتباع کرنے والے تم سے پہلے بھی گزرے ہیں اور تمہارے بعد بھی. بس بتائیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلے ایمان کا تذکرہ کیا گیا. دیکھو آمنا بما انزلت, ہم ایمان لائے. اس کے بعد اتباع کا ذکر ہے. اس کا مطلب الایمان لا بد له من اتباع. اگر ایمان لائے ہو تو ایمان کے لیے اتباع ضروری ہے. الایمان لا بد له من اتباع, اس لیے کہ ایمان کے بعد اتباع کو ذکر کیا گیا ہے. گویا کہ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا تو اس دعویٰ کرنے والے کو چاہیے کہ اتباع کرے. الایمان لا بد له من اتباع. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. اور دعا کتنی پیاری ہے. وہ وسیع لکھتا ہے کہ یہاں پر حرف ندا کو حذف کر دیا گیا. حذف منہ جاء النداء, ندا جائے ندا کو یہاں پر حذف کر دیا گیا. کیوں؟ بتا کہ استشعارا لشدت قربہ, اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تمہارے بہت ہی قریب ہے. تم کو سیڑھی اڑی کی ضرورت نہیں ہے, کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جی
کچھ وسیلے ایسے جن کی اجازت دی گئی ہے، اسی میں اس کا جواب کون سا وسیلہ لینا چاہیے بتایا گیا ربنا، ربوبیت کا جو اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے. جی یہ دیکھیں گویا دعا میں توسل کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اہمیت توسل کی اجابت دعا، دعا میں اگر وسیلہ لیا جائے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دعا میں وسیلہ کس چیز کا لیا جائے؟ تمہارے بنائے ہوئے جو ڈھکوسلے ہیں ان کی یا جو اس کی اجازت رسول نے دی ہے قرآن میں. دیکھو پہلے تو یہ بول رہا ہے کہ یا ربنا نہیں کہا، حذف منہ یا الندائی، ندا کی یا کو حذف کر دیا گیا ہے، ربنا کہا گیا یا کو حذف کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا سے پکارا جاتا ہے کوئی دور ہو تو آواز کو سنتا رہا، یا کو حذف کر دیا گیا. پتہ ہی چلا کہ رب تعالی ہمارے قریب ہے، قریب ہے، اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور وسیلہ بھی کیسا اختیار کرنے کے لیے کہا گیا اس میں ربوبیت کا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے اس میں حسن ہے. ربنا آمنا، یہ مطلب حرف ندا کو حذف کرنے کا مفاد معلوم ہوا، استشارا لشدت قربی. اور دوسرے یہ کہ وسیلہ دیا جائے تو کس کا دیا جائے؟ جس کی اجازت شریعت نے دی ہے. تمہارے بنائے ہوئے وسیلے میں سب کا کورس نہیں. تو ربوبیت کا حوالہ دیا گیا. اور تمام انبیاء کرام نے جب بھی دعا مانگی ہے، آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن حکیم میں تمام انبیاء کرام کی جو دعا مذکور ہے اس میں اسی صفت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ربی انی مسنی الضر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اور کہیں بھی ربنا کے ساتھ کیا نہیں رہے گا. تو ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، دونوں میں تعلق بھی معلوم ہوا کہ ایمان میں اور اتباع رسول میں تلازم ہے. ایک کو چھوڑ کر کے ایک کو نہیں لیا جا سکتا، یہ ضروری ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ ہی کو حکم دیا گیا کہ آپ رسول کی اتباع کریں، کتاب پر ایمان لانے کے بعد آپ سے پہلے بھی کر چکے. لہٰذا کوئی کہے کہ میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں تو وہ یہ مانے کہ مجھے رسول کی اتباع کرنی ہے. اور یہ تو عقلاً سازی ہے. کوئی کہے کہ ہم رسول کی اتباع کیوں کریں، ہمارے پاس کتاب ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ القرآن یأمر بما لم یفصل کیفیت ادائی. قرآن حکیم بہت ساری ایسی باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے جس کی ادائیگی کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. کہتا ہے روزہ رکھو، کیسے رکھو؟ کیفیت ادا معلوم نہیں. حج کرو، کیسے کرو؟ قرآن کہتا حج کرو، عمرہ کرو، کیسے؟ کیفیت ادا معلوم نہیں ہے. زکات دو، کیسے؟ کیفیت ادا معلوم نہیں. تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ کتاب کے ساتھ رسول کی اتباع ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی بات اجمالی طور پر کہہ دی گئی، تفصیل معلوم نہیں، کیفیت معلوم نہیں، تو ہم اس عبادت کو کس طرح کریں، کیسے کریں؟ کرو، کیسے کریں؟ تو کرو یہ ہے کتاب، اور کیسے کرو یہ ہے رسول. اور اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی اتباع کریں. یہ مطلب ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. اچھا آگے بڑا عجیب ہے. آپ قرآن پر ایمان لے آئے، آپ اتباع رسول کے قائل ہو گئے، اب اس کا تحفظ کس طریقے سے ہو؟ قرآن پر ایمان لانے کے بعد اور یہ مان لینے کے بعد کہ ہم اتباع رسول کریں گے، اس کی بقا کے لیے کیا ضروری ہے؟ صحبت صالحین، صحبت اخیار ضروری ہے. فاکتبنا مع الشاہدین، یہ ضروری ہے، صحبت ضروری ہے. آپ نے وہ
100 قتل کرنے والے آدمی کی بات نہیں ہے کہ وہ 99 کو تو اسے مار کے آئے. پوچھا کہ کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ اب بھی میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں؟ تو بجائے عالم کے کسی صوفی کے بارے میں راہب کے پاس اور بیچارہ غلط مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے مارا گیا. 100 کی عدد پوری ہوئی. 100 کی عدد غلط مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے مارا گیا. تو 99 قتل کر کے آیا ہے, تیری توبہ اللہ قبول کرے گا. اس نے گناہ دیکھا, اللہ کی رحمت نہیں دیکھی. اللہ کی رحمت نہیں دیکھی. اور ایک نکتہ بتاتا کہ یہ رحمت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. ابھی سے کہہ دیا گیا کہ آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. کس چیز کی وجہ سے جائیں گے؟ رحمت کی وجہ سے. اور رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اگر رحمت حاصل کرنا ہو تو پوچھے کہ کیا کیا. ابھی ہم بتاتے ہیں, رحمت حاصل کیسے ہوتی ہے. جی تو پہلے اس پر ہم بحث کرتے ہیں کہ ان دونوں کی بقا کے لیے, نیکی کی بقا کے لیے ہم کیا کریں؟ صحبت اخیار ضروری ہے. وہ 100 قتل کرنے کے بعد اس آدمی سے پوچھتا ہے عالم و اہل لفظ. پتہ یہ چلا مسئلہ عالم سے پوچھنا چاہیے. مسئلہ عالم سے پوچھنا چاہیے جو علم رکھتا ہو, نہیں تو وہ راہب جیسے مارا گیا. عالم و اہل لفظ نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا, فلاں گاؤں میں چلا جا, فلاں جگہ پہ چلا جا, اس لیے کہ جہاں تو رہ رہا ہے انہا قوم سوئی, یہ برے لوگ ہیں. یہاں برے لوگوں کی صحبت میں مت رہے. اس کا مطلب صحبت آدمی کے عقائد کے اوپر. اسی وجہ سے بعض علماء ایسی کتابوں کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں جن کتابوں کے پڑھنے سے آدمی کے عقیدے کے اوپر ضرورت پڑ سکتی ہے, آدمی کا عمل متاثر ہو سکتا ہے. اس نے کہا ان کا یہ زمین چھوڑ دیں, برے لوگ رہتے ہیں. اچھے لوگوں کی زمین میں چلا جا, کچھ لوگ ہیں وہاں فلاں جگہ اچھے لوگ, ان کے ساتھ جا کر کے رہ. یہ آخری ٹکڑا وہی ہے, وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ بھی عجیب بات ہے کہ لکھ دے تو ہم کو شاہدین کے ساتھ. شاہدین کے ساتھ یہ کون شاہدین؟ شاہدین ہے نبی. اس لیے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہی دے گا کہ میں نے اے اللہ ان تک تیری بات پہنچا دی. تو یہ النبیین ہے, اور النبیین کے ساتھ ساتھ یہ امت محمدیہ بھی داخل ہے. ابن عباس کی ایک روایت ہے جو اسناد جید کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں الشاہدین سے مراد امت محمد ہے, اس لیے کہ وہ گواہی دے تمام امت کے تعلق سے کہ ان کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے, تمام انبیاء نے رسالت کو, اللہ کے پیغامات کو اپنی قوم کو پہنچا دیا. وہ سوال کریں گے تم تو حاضر نہیں تھے, تم تو حاضر نہیں تھے, کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ گواہی دینے کے لیے آئی وٹنس ہونا ضروری ہے. تم نے دیکھا ہے وہ قوہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا نہیں تھا, تو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا, مشاہدہ کیا, تو آپ مشاہد کیسے ہو گئے؟ آپ نے تو دیکھا نہیں. بتایا گیا کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے جتنے بھائی گزرے ہیں انبیاء, تمام نے اپنی امت کے پاس بلا کم و کاس اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے. اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خالی بات نہیں ہے, مقام شہود ہے. گویا کہ آدمی اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور آپ کے قول کا. آدمی یہ نہ سمجھے کسی ہوائی بات ہے, مقام شہود ہے. آپ نے دیکھا نہیں, رسول کہتے کہ یہ چیز ہے, تو وہ گویا کہ آئی وٹنس کے منزل میں, شہود منزل میں یہ مقام ہوتا ہے رسول کی بات کا اور رسول کی اتباع کا. تو فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, ہمیں لکھ دے تو شاہدین کے ساتھ کہ ہم نیک لوگوں کی صحبتیں ہمیں میسر آئیں, ہم ان کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل صالح رہے. برے لوگوں کے درمیان رہ کر کے ہمارا عقیدہ اور عمل خراب ہے. صحبتیں ایسا کرتے ہیں. وہ ساجی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے گلستان, اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے
گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم که مشکی یابیری یزبوئے دلاوے بے تو مستم وہ گفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت بعد نشستم جمال ہم نشید ارمن اثر کر وگرنہ من ہوں اخاکم کی رسلم. سادی کہتے ہیں کہ میں ایک دوست کے پاس گیا, مجھے نہانے کی ضرورت تھی, پہلے صابن صابن تو دے رہے ہیں آج کل کے, اس نے خوشبودار مٹی دی جس کو خوشبو آ رہی تھی. کہنے لگے تو خوشبودار مٹی جب میں نے لگا کر کے غسل کیا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی, تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا امیر ہے, اس لیے کہ میں تیری تلاوت خوشبو سے مست ہوں. تو مٹی نے کہا میں تو ایک ناچیز مٹی تھی لیکن میں ایک مدت تک پھولوں کے ساتھ ہے. تو جمال ہم نشید اندر اثر کر وگرنہ مرحوما خاتون کے اسلم, میرے ہم نشید کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا اور میں مٹی کی مٹی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق, عقائد اور اس کے اعمال کے اوپر غلط صحبتوں کا اچھی صحبت ہوتا ہے. لہذا صحبت اخیار ضروری ہے, صحبت حیثیت ضروری ہے, اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے. تو فقط بنا معاشی یہ اس آیت کریمہ کی ایک اشارہ ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک پورا منظر نظر آئے گا اس آیت کریمہ میں, اور اتباع کے مفہوم کے ساتھ ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. اتباع کے مقابل میں جانتے ہیں ہمیشہ مقابلے میں کیا پیش کیا گیا, ہمیشہ یہ تاریخ ہے کہ جب بھی انہیں اتباع کی دعوت دی گئی ہے کہ آؤ رسول کی اتباع کرو, آؤ وہ اللہ نے اتارا ہے اس کی اتباع کرو, تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کہا ہے؟ قرآن حکیم نے اس تاریخ کو نقل کیا ہے کہ ہمیشہ اتباع کے مقابلے میں انہوں نے کیا پیش کیا دنیا والوں نے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. لیجیے جناب, کہا گیا کہ تمہیں اتباع کس چیز کی کرنی ہے؟ ما انزل اللہ کی, اور دو ہی چیزیں نازل ہوئی ہیں, کیا؟ قرآن اور سنت. جو چیز نازل ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی ہے. دلیل دلیل ہے حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تصلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ان کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تم گمراہ نہیں ہوئے. اب دیکھو دو چیزیں چھوڑیے, ما انزل اللہ, ما انزل اللہ, صرف قرآن نہیں اترا ہے بلکہ قرآن کی تفسیر بھی اتری ہے. یا کیسے کریں اس چیز کو یہ بھی اللہ نے بتایا. تو ما انزل اللہ میں دونوں چیزیں ڈالی وہی ہے. اچھا جب کہا گیا کہ آؤ ما انزل اللہ کی طرف, تو وہی جواب جو ان لوگوں نے کیا تھا آج بھی جواب دیا جاتا ہے. کیا جواب دیا جاتا ہے؟ یہ کہتے آؤ قرآن حدیث کی طرف. پہلے حدیث کی طرف تو یہی ہے نا, آؤ قرآن حدیث. کہتے نہیں دیکھتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, ہم اتباع کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو بتایا ہے. یہ پوری تاریخ قرآن نے بتائی. یہ جب بھی یہ کہا گیا کہ آؤ ما انزل اللہ کی اتباع کے لیے, تو انہوں نے اس کے مقابل میں ایک دوسری قسم کی اتباع کو سامنے رکھا. کیا؟ بل نتبع, اسی کا نام تقلید ہے, اسی کا نام تقلید ہے. اس لیے دیکھو اس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. دلیل ہم نے پایا ہے, بس ایسا کر رہے تھے, ایسے کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا, کر رہے ہیں. دلیل نہیں, وہ لوگ بھی دلیل نہیں دے سکے سوائے اس کے کہ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا ہے. دلیل کچھ بھی نہیں. اور شرک کی اور بدعت کی تو کوئی دلیل ملتی نہیں. کائنات میں ان دونوں کے اوپر کوئی بھی دلیل موجود ہے. نہ دلیل عقلی موجود ہے, نہ دلیل نقلی موجود ہے, نہ دلیل اصلی موجود ہے. کوئی بھی دلیل نہیں. غلط چیز کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. وہ تو عرض خبیثہ پہ اگا ہوا ایک درخت ہوتا ہے, جھٹکے سے اکھاڑ لیا جائے. دست من فوق اللہ تعالیٰ نے قرار ڈال رہی ہے. شرک کے دلائل اور بدعت کے دلائل کا یہ ہے, اسے دلیل کا ہی نہیں لگ سکتا. اچھا یہ تو ہوا اتباع کا مفہوم اور اتباع کی ضرورت اور اتباع کے بارے میں قرآن سنت کا فیصلہ. اتباع کس طریقے سے؟ جواب اس کا یہ ہے
کہ اتباع میں دیوانے بن جاؤ. اتباع میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ لوگ تم کو کہیں ارے یہ تو اتباع کے معاملے میں دیوانہ ہو. چلیے مستدرک کا ایک صحیح بات پیش کرتا تھا. حدیث کس طرح کوئی کیا کرے گا. النافع رحمہ اللہ قال لو رأيت ابن عمر يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. رواه الحاكم في المستدرك. امام حاکم نے صدر کیا ہے. حضرت نافع کہتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں متبع رسول ان کے ساتھ متبع رسول ہی لگتا ہے کیا. حضرت عبداللہ عمر کے بارے میں کہتے ہیں لو رأيت ابن عمر يتبع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو دیکھتا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے آثار کی نبی کے احادیث کی کس طرح اتباع کرتے ہیں اتنی شدت کے ساتھ کرتے تھے کہ تم فوراً کہہ دیتے ہاں مجنون یہ پاگل ہے یہ پاگل ہے. اس کا مطلب اتباع کے اندر دیوانہ تھا. دیوانگی کی حد تک کرتے تھے. جب تک یہ چیز نہیں آئے گی تب تک اتباع میں نظر نہیں آتی. اور کیسی اتباع کے بہت وقت ایک حدیث بڑی عجیب و غریب چلے پڑھ لیتے ہیں. اس کو امام ابی داؤد رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائیں گے. النافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکنا هذا الباب للنساء قال النافع فلم يدخل منه عمر حتى مات. رواه ابو داؤد في كتاب الصلاة. حضرت امام نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کا یہ دروازہ اس لیے کہ عورتیں بھی نماز کے لیے آتی تھی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مرد اور عورتوں میں اختلاف ہو جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمنا ظاہر فرمائی کیا لو ترکنا هذا الباب للنساء. کاش دیکھیے آپ ایک تمنا کر رہے ہیں کاش ہم اس دروازے کو صرف عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اتنا کہا کیا کہا کاش ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتے عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے. حضرت نافع کہتے ہیں حضرت عمر نے اتنا ہی سنا کاش ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتے. بات آگے گئی نہیں. نافع کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر موت تک کبھی بھی حضرت اپنے لائف میں اس دروازے سے بات کرتے اتباع کریں اللہ سے کریں. نبی خالی تمنا کریں زندگی پر یہ شخص اس دروازے سے داخل ہوا جبکہ نبی نے ممانعت نہیں کی اس دروازے سے داخل ہونے کا. آپ نے صرف تمنا سے تمنا پہ کر سکتے نافع بیٹھا ہے کہ اس دروازے سے عبداللہ ابن عمر کبھی کسی زندگی میں داخل ہو حتی موت تک اس دروازے سے داخل ہو. ایسے تاریخ نہیں بدلتے ہیں. صحابہ نے جو تاریخ بدلی ہے اور اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت اتباع ہوئی. ہمارے پاس تو اس اتباع کو اشیاء کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے اوپر قربان ہو جائے. کتنی حیرت ہے اس بات. ممانعت نہیں کیا یہ تمنا ہے. آج زندگی پر دروازے کو داخل نہیں ہو دل تڑپ جاتا ہے کہ اتباع اسی لیے ہوتی اس لیے. ایک بات اور نبی اگر کہتے کہ یہ چیز ہے یہ چیز ہونی چاہیے اس کے خلاف نہیں کر سکتے. تو اگر حالات گڑ بھی جائیں حالات کتنے مخدوش کیوں نہ ہو جائیں کسی آدمی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا خلاف کر سکے. دلیل یہ حدیث پاک وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت امرأة لعمر
تشهد صلاة الصبح والعشاء في المسجد في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر رضي الله تعالى عنه يكره ذلك ويغار. قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه البخاری فی کتاب الجمعہ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجمعہ کے بجائے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، غور سے دیکھو، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ابا کی ایک بیوی تھی، ایک کی شادیاں تھی تو ایک بیوی تھی کہہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے ابا عمر کی ایک بیوی تھی، ایک عورت تھی جو صبح کی اور عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتی، حاضر ہوتی ہے برابر. تشہد صلاۃ الصبح والعشاء فی الجماعت فی المسجد، وہ جماعت کے ساتھ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھتی. حالات بڑے خراب تھے. ایک واقعہ بھی ہو چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ایک عورت نکلی، ایک آدمی نے اس کو اوپر چادر ڈالی اور کھینچ کر کے دوسری طرف لے گئے اندھیرے میں، اس کے ساتھ بدکاری کی جی. تو حالات مخدوش ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مخدوش حالات دیکھ کر کے کہتے تھے کہ عورتیں مسجدوں میں نہ جائیں، گھروں میں پڑھیں، ان کی نماز گھر میں ہوتی ہے وہاں پڑھیں. لیکن یہ ان کی جو بیوی تھی یہ مانتی نہیں تھی. ایک آدمی نے کہا فقیل لها لم تخرجین، ارے بھائی کیوں نکلتی ہو، تمہارے لیے ضروری تھوڑی ہے مسجد میں جانا، تم کیوں نکلتی ہو؟ وقد تعلمین، جبکہ تمہیں معلوم ہے ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکرہ ذلک الغار، حضرت عمر کو یہ پسند نہیں ہے اور تم ان کی بیوی ہو تو حضرت عمر کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم مسجد میں جاؤ. انہیں غیرت آتی کہ کبھی کچھ ہو جائے تو وہ یغار، انہیں غیرت آتی ہے اور اس کو ناپسند کرتے ہیں. بیوی دیکھو کیسی ہے، بیوی کیسی ہے. حضرت عمر کو ناپسند ہے، مخدوش حالات ہے، بیوی کو نہیں جانا چاہیے مسجد میں، ایسا ان کی نماز کا نہیں. اب کسی نے کہا جب تمہارے شوہر کو یہ چیز ناپسند ہے تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہیں غیرت آتی ہے کہیں کچھ ہو ہم آ جائے. جانتے کیا بولیے؟ کہتی ہے وما یمنعو ان ینہانی، کون سی چیز انہیں روک رہی ہے مجھے منع کرنے سے؟ وہ بولے نا منع کرے مجھے اور کہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، نہیں جانا ہے، ایسا کر سکتے. ما یمنعو ان ینہانی، کون سی چیز منع کر رہی ہے ان کو کہ مجھے روکے؟ تو کہتے جانتے ہو ناپسند کرنے کے باوجود بھی ایک چیز ان کو روک رہی ہے تو اسے کہہ نہیں پا رہے، منع نہیں کر پا رہے. کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی لوٹیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. نبی کا یہ حکم ہے نہ روکو. یہ نہ روکنے کا جو قول ہے، جو حدیث ہے، اسی وجہ سے حضرت عمر غیرت کے باوجود اور ناپسندیدگی کے باوجود اپنی بیوی سے کہہ نہیں پا رہے مت جاؤ، مت جاؤ. یہ نبی کہہ سکتا ہے، مت جاؤ یہ نبی ہی کہہ سکتا ہے. اور نبی نے جب اجازت دے دی تو اس اجازت کو کوئی ممنوع چیز میں نہیں بدل سکتا. نبی نے جو کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے، حالات کیسے بھی خراب ہو کیا ہو جائے تو بھی آپ اتباع رسول کے خلاف نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف نہیں کر سکتے. اور ایک بات اور، کوئی فعل کسی سبب کے تحت، کسی سبب سے کوئی عمل ہو رہا ہے، بھائی اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں تو سبب جب ختم ہو جائے تو وہ چیز ختم ہو جانی چاہیے نا. سبب نہ رہے تو سبب بھی نہیں رہتا ہے فائدہ. لیکن شریعت میں سے نہیں چلتا کہ سبب نہ رہے تو میں سبب بھی نہ رہتا. دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال الصلاة في السفر ركعتان فقال
انا آمنون ولا نخاف احدا قال سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه مسلم مسندی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسلمان کے اندر لائے. غور سے دیکھا حدیث دیکھیں کہ یہ چیز ہے. ابو حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ سفر میں نماز کتنی رکھا ہے, سفر میں ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ الصلاۃ فی السفر رکعتان, سفر میں 2 رکعت, 4 والی 2 ہو جاتی, 3 والی 1.5 نہیں پڑھ سکتے, 4 والی 2 ہو جاتی, برابر ہے, اور 2 والی 1 نہیں پڑھ سکتے. تو سفر میں نماز 2 رکعت. اب دیکھو یہ حدیث آ گئی. اب اس کے بعد یہ ایک قیاس پیش کر رہے ہیں, کیا فقال انا آمنون, ہمیں امن ہے, کوئی خوف ہو تو ہے نہیں, ولا نخاف احدا, ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے, حالات اچھے ہیں, چاروں طرف امن و امان ہے, اور ہم کسی سے ڈر بھی نہیں ہے. تو پھر سبب نہیں ہے نا, کبھی خوف رہتا تھا, امن نہیں رہتا تھا, اور اسی طریقے سے کوئی تکلیف رہتی تھی, ہم ڈرتے تھے کسی سے کہ سجدے میں کہ کوئی سر نہ اتار دے. تو اب تو ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا, اللہ نے غلبہ دیا اسلام کو, ہم ڈرتے نہیں کسی سے, اور چاروں طرف امن ہے. انا آمنون ولا نخاف احدا, انہوں نے پیش کیا کہ ہم امن و امان میں ہیں اور ہم کسی سے نہیں ڈرتے. تو اب نماز کو قصر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 کو 4 ہی پڑھ لو, 4 کو 4 ہی پڑھ لو, 2 رکعت کیوں پڑھیں ہم؟ اس لیے کہ سبب تو اب ہے نہیں. اتنا جواب دیا ہم نے, کیا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ جواب ہونا چاہیے. نقیل نقال ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ سبب موجود نہیں ہے, سبب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا, تو سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں سبب موجود نہ ہونے کے باوجود بھی سنت نہیں ٹل سکتی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا سبب موجود نہیں تو وہ سبب موجود نہیں ہوتا. جی اللہ اکبر, یہ ہے اتباع کا مقام, اتباع کا. اور ایک بات اور, اگر وہ کسی کو دیکھ لیتے کہ خلاف سنت عمل کر رہا ہے تو بعض صحابہ تو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے, ڈانٹ دیتے, کتنا بھی بڑا آدمی. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے. حدیث اسی طرح مان کعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن ام الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا, وقال الله تعالى واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. رواه مسلم في کتاب الجمعہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجمعہ کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت کعب بن عجرہ. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا. یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد کوفہ. دخل مسجد کوفہ, کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ام حکم یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا, جمعہ کو خطبہ بیٹھ کر دے رہا. یہ کون ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن اخت. ہاں جی, آئیے کون یہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, خطبہ بیٹھ کر دے رہے تھے. حضرت معاویہ کے ہاں جی ابن اخت ان کے, ہاں جی وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے. صحابی کہتا ہے انظروا الى هذا الخبيث. کوئی حاکم کو بول سکتا ہے کیا؟ اللہ اکبر. لیکن جن کے دلوں میں سنت کی محبت ہو, سنت کا جذبہ ہو, وہ اگر نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھیں گے تو جذبہ تو ضرور کھڑا کر لیتا ہے, تنقید تو ضرور کرے گا. کہا اس خبیث کو دیکھو کہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے, جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اللہ نے فرمایا کہ جب یہ تجارت کی چیز کوئی دیکھتے یا کوئی لہو لہیب دیکھتے تو آپ کو جھٹک کر ایک طرف کر دیتے, جبکہ آپ اس وقت کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے. لیکن قائمن سے استدلال کیا کہ نبی کا طریقہ یہ تھا, نبی کی سنت یہ تھی کہ جمعہ کا خطبہ منبر پر آپ کھڑے ہو کر دیتے تھے, اور یہ اس کو الٹا کرا ہے, بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. تو اسے کیا کہا, انظروا الی ھذا الخبیث, اس خبیث کو دیکھو. کتنا بڑا نقد ہے. ایک حاکم کے سامنے اس طریقے کی بات کہنا بہت بڑی جرات بات ہے, بہت بڑی جرات بات ہے. ایسے نہیں ہو جاتا. یہ صحابہ تھے, اس لیے کہ انہیں سنت سے محبت تھی, سنت سے پیار تھا, زیادہ برداشت نہیں کرتے تھے اگر کوئی چیز کا نام سنت دیکھتے.
یہ چند حدیث تھی. اب اس کے بعد ہم آخری بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت کی اتباع نہ کرے تو رسول کی مخالفت کرے تو طلبہ کے لیے دو نقطے اس آیت کریمہ سے ہم لوگ گزرتے ہیں لیکن شاید آپ نگاہ رکھیں گے. دیکھو فرمایا اللہ تبارک فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, ہم اس پر ایک نقطہ بتانا چاہتے ہیں اس آیت کریمہ سے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. انہیں ڈرنا چاہیے. کن کو؟ جو رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں. رسول کی سنت کی مخالفت, رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے انہیں؟ ڈرنا چاہیے. نقطہ یہ ہے کہ ڈرنے کے لیے لفظ آتا ہے خوف یا ڈرنا, لیکن یہاں ہزارہ یا کیوں خوف یا خوف ہونا چاہیے ترجمہ کر انہیں ڈرنا چاہیے. تو یہاں یہ خوف کرنا چاہیے, انہیں ڈرنا چاہیے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں کیوں یہاں پر اگر یہ قرآن حکیم کی بلاغت بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. کائنات میں عجیب و غریب کتاب موجود نہیں. خوف میں اور حذر میں فرق ہے. جی خوف میں مخوف سامنے موجود ہو یا موجود نہ, جس چیز سے ڈرا جائے وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے خوف. لیکن اگر وہ خوفناک چیز وہ مخوف سامنے موجود تب کہا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں لوگ کام میں پڑھتے تہذیب پڑھتے سامنے آ گیا تو کیا بولتے سے گئے تحریر تہذیب استعمال. ارے تو اس کو کیا بولتے یا کول حیا کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تہذیب کا لفظ لایا گیا یا کول حیا. ارے بچ بچ سانپ سانپ سانپ. تو وہاں پر تہذیب کی بات ہے اس لیے کہ سانپ سامنے دکھا. اچھی بات یہ ہے ہوشیار ہو جاؤ, وہ فتنہ بالکل تمہارے سامنے ہے. سامنے ہے تمہارے, کبھی تو ڈرایا گیا ہے گویا کہ وہ مخوف جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے تمہارے سامنے ہے. یہ مطلب ہے تہذیب خوف نہیں لائے گا اس لیے کہ وہ مخوف جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ جو سامنے. اس کا مطلب جو سنت کی مخالفت کرے وہ خوفناک چیز جو تمہارے اوپر آنے والی ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے, تمہاری آنکھوں سے اوجھل نہیں, سامنے ہی ہے. اور اگر خوف خطرہ سامنے دکھائی دے تو ہر عقل مند آدمی اس خطرے سے بچنے کی کوشش کرے گا. اللہ فرماتا ہے وہ خطرہ تمہارے سامنے ہے. بے وقوف آدمی ہوگا جو اس خطرے کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس نہیں ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اچھا, اور اب یہاں کوئی چیزیں لائیں. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو دو چیزیں فتنۃ ایک اور عذاب علیم, اور دونوں مستقل. یہاں بھی تصیبہم اور یصیبہم, گویا کہ یہ دونوں چیزیں مستقل ہیں. فتنہ بھی مستقل اور عذاب علیم بھی مستقل. یہ نقطہ. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ فتنہ کا تعلق دل سے ہے اور عذاب علیم کا تعلق اعضاء و جوارح سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہو تو دل میں بدعت آ جائے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہو دل میں نفاق آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہو دل میں شرک آ جائے گا. شرک, بدعت, نفاق یہ تمام بیماریاں قلبی بیماریاں ہیں. اسے کہا کہ فتنہ. تو تمہارے دل خراب ہو جائیں گے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرو گے. تو دل کی بیماریاں جو آئیں گی ان دل کی بیماریوں کو فتنہ سے تعبیر کیا گیا اور کہا گیا مستقل ہے ایسا. ان تصیبہم فتنہ پھر دوہرایا گیا اور یصیبہم عذاب علیم. یہ جو آگے آ رہا ہے عذاب علیم یہ بھی مستقل ہے. اس کا تعلق ہے بدن سے. قیل الزلازل, زلزلے, القتل, موت لنچنگ, کہیں بھی تم کو پکڑ لیا جائے گا مار دیا جائے گا. عذاب علیم. جی, اور تسلط سلطان جائے, جیسا کہ جعفر بن محمد کا قول امام قرطبی نے جو ہے نقل کیا ہے کہ تسلط سلطان جائے, ظالم بادشاہ کا تسلط,
ظالم بادشاہوں کو، ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور تمہارے جسم کے ساتھ وہ جیسا سلوک کرنا چاہے وہ سب سے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب و غریب آیت ہے یہ۔ خطرہ بالکل سامنے اللہ بتا رہا ہے، خطرہ بالکل سامنے، اسی وجہ سے حذر کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایک اور بات ایک کی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کا رحم اگر آپ کو گھیر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ کا رحم ہے آپ کے اوپر، بندہ دعا کرتا ہے میرے رب میں تیرے رحم کے قابل رحم ہے، میرے اوپر رحم کر۔ جب بندہ یہ بولتا ہے قابل رحم ہے میرے اوپر رحم فرما، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے اوپری صفت رحمان رحم ہے، اور اسی صفت رحم کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو 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 تطابق کرو، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا۔ خالی ہم عطا نہیں کریں، لکھ دیا، اور کسی چیز کو اللہ لکھ دے وہ چیز یقینی ہو جائے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اچھا، فَسَأَكْتُبُهَا، یہ رحمت میں لکھ دے رہا ہوں۔ فَسَأَكْتُبُهَا سَيَكْتُبُ تِلْكَ الرَّحْمَةَ، فَسَأَكْتُبُهَا یہ رحمت میں لکھ دے رہا ہوں، اور میرا لکھنا یقینی ہے کہ وہ پہنچے گی تم کو، جس کو یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اچھا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکات ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تفصیل آگے ہے، بیچ میں واو کی فصل نہیں لائے گی، اس کا مطلب اس کا تعلق پہلے سے ہے۔ فرمایا گیا الذین یتبعون رسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس میں دو تین نقطے میں اور بیان کروں گا۔ کہا گیا کہ میں رحمت لکھ دے رہا ہوں، جی میں رحمت لکھ دے رہا ہوں ان کے لیے، تقویٰ والوں کے لیے، اچھا، زکات دینے والوں کے لیے، اچھا، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب کب قابل قبول ہے؟ جب الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، جب اتباع کریں گے یہ رسول کی جو نبی ہے، امی ہے۔ رسول اور نبی میں فرق طلبہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شریعت ہے، نئی شریعت شرع جدید کے ساتھ اگر بھیجا گیا ہے رسول، اور اگر شرع جدید کے ساتھ نہیں ہے تو نبی، دو تین فرق ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، امی یہ عجیب و غریب صفت ہے نبی، کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو آئے مانا جاتا ہے، لیکن ہمارے رسول کے بارے میں یہ چیز ذہنی کمال ہے۔ ہاں، پڑھا لکھا نہ ہونا، ما هو الأمی الذی لا یقرأ ولا یکتب، الأمی، یا اس طریقے سے لم یتعلم الکتاب والقراءة، جس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا وہ الأمی الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا وہ لوگ۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ چیز نقص ہے، لیکن نبی کے بارے میں یہ چیز کمال ہے، اس لیے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کیا ارے یہ پڑھا لکھا ہے، کہیں مطالعہ کر کے ساری باتیں بول رہا ہے، لیکن ایک آدمی جس نے کہیں پڑھائی نہ کی ہو اتنی بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، اتنی حکمت کی باتیں بولتا ہے، اللہ اکبر، لگتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ پڑھا لکھا نہیں یہ باتیں کیسے بول سکتے ہیں؟ تو گویا کہ وہ چیز نبی کے حق میں عین کمال ہے جو عام لوگوں کے حق میں عیب ہے۔ وہ نبی امیت یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اس کو پاتے ہیں، اس کو نبی کو اور اس کی صفات، اللہ اکبر، کہاں؟ تورات اور انجیل میں آپ کا نام بھی موجود ہے اور آپ کی صفت بھی موجود ہے۔
قرآن حکیم بولتا ہے ارے لکھا ہوا ہے اور تمہارے پاس موجود ہے، تم کتنے بد نصیب ہو کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لکھا ہوا تمہارے سامنے تم قبول کیوں نہیں کرے؟ نبی کریم کیوں نہیں لاتے؟ دعوت دی گئی ہوئی یہ لکھا ہوا تمہارے سامنے، ان لوگوں ان کے پاس موجود ہے لکھا ہوا۔ مکتوب تورات میں لکھا یامرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتا ہے، اچھی بات برائیوں سے روکتا ہے، اور حلال چیزوں کا پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور گندی چیزیں حلال طیبات پاک چیزوں کو معلوم ہے آپ کو پاک چیز یعنی جس کی اصل میں پاکی اس کو کہتے ہیں طیبات۔ یعنی یہ قاعدہ نکلا کہ الاصل فی المنافع الحل والاصل فی المضار الحرم، یعنی اللہ نے جن جن چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے اگر آدمی اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو نقصان ہے۔ شراب سے منع کیا، شراب پیے گا نقصان ہے، سور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا کھائے گا خود اس کے ہاتھ میں برا ہے۔ یعنی جو چیزیں حرام کر دی گئی اس میں خود انسان کے لیے ضرر ہے، تکلیف ہے، اور جو چیز حلال کر دی گئی اس کے استعمال سے فائدہ ہے۔ ہمارا نبی یہ کہے اللہ اکبر یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اچھا یہاں طلبہ کے لیے ایک بڑا عجیب نکتا ہے، شاید اس طرف نگاہ نہ گیا ہو، نگاہ رکھے وقت وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے بوجھ کو اتار دیتا ہے اور ان کی بیڑیوں کو ان سے الگ کر دیتا ہے جو بیڑیاں ان پر ہیں۔ دیکھو ایک ہے اسر اور ایک ہے اغلال، دونوں کا مطلب سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں، بہت عجیب لگتا ہے۔ آثار یقصیر الثقل الشدید، الثقل بوجھل، یعنی جو چیز وزنی ہو آدمی جس کو اٹھا نہ سکے، یشق علیہا حمل، کہ اس کو اٹھانا اس کے لیے بھاری ہو، اس کو کہتے ہیں اسر۔ یہودیوں نے اپنی بدماشی کی وجہ سے اللہ روئے زمین پر بدترین مجھے حیرت ہوتی کہ انبیاء کی اولاد میں ایسے خراب ہو سکتی کون لوگ ہیں اس لیے انبیاء کی اولاد میں ساری چیزیں اپنے آپ میں دیکھ رہے ہیں لیکن مانتے نہیں قرآن کی بار بار سب جانتے ہیں وَيَذَرُونَ إِصْرَهُمْ، ان کے بوجھ کو اللہ کے رسول اتار دے رہے تھے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے رحمت ہے۔ اسر کا تعلق ہوتا ہے شان ما وجب، جو چیز واجب ہے اس کے اندر ثقل نہیں ہے وہ اتار دیا گیا۔ اور والاغلال، بیڑی ڈال دی جائے پیر میں تو آدمی چل نہیں سکتا، عدم الحرکہ، اشارۃ الی عدم الحرکہ، آدمی چل نہیں سکتا، یہ اغلال ہے، بیڑی ڈال دی گئی تو گویا اسر کا تعلق وجود سے، واجبات سے، جو چیزیں واجب کی گئی ہے ان میں کوئی بھاری پن نہیں ہے، ساری واجب کردہ چیزیں، ساری فرض کردہ چیزیں سواسا، اسی کے اندر صرف نہیں، بھاری پن نہیں۔ اور اغلال کہ آدمی چل نہ سکے بیڑیوں کی وجہ سے، شان معمول میں ہے، یہ شان محظور جس چیز سے منع کیا گیا، ایک ہے جو چیز واجب ہے اور ایک چیز ہے جو چیز ممنوع ہے، تو منع جو کر دیا گیا ہے اس کا تعلق اغلال کا تعلق ممنوع سے، جس چیز سے منع کر دیا گیا، اور جو چیز فرض کر دی گئی جس کو کرنا ہے اس کا تعلق اس سے زیادہ منع کی گئی چیزوں کے اندر در حقیقت آپ کی بیڑیاں نکال دی گئی، اور جو چیز واجب کی گئی ہے آپ کے اوپر کی یہ چیز آپ کے اوپر واجب ہے، در حقیقت اس کے اندر ثقالت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بوجھ آپ کے لیے موجود نہیں۔ اور فرمایا گیا یہ 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں 9 صفتیں بیان کی، جی 9 صفتیں بیان کی، اور اس کے بعد آخر میں کہا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تعریف کرتے ہوئے الذین آمنوا وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معه، یہاں بھی دیکھیے آپ اتباع نور کو اتباع رسول سے الگ ذکر کیا گیا۔ ہاں اس کا مطلب یہ ہے صرف اتباع نور سے کام نہیں چلتا،
بلکہ اتباع رسول ضروری ہے. دیکھو الذین یتبعون پہلے کہہ دیا گیا, اس کے بعد کہا گیا ان سے ہماری قرآن ہے اتباع نور اور اتباع رسول اس آیت کریمہ میں جمع کر دیا گیا. تو جو آدمی اس بات پر عمل کرے ہوئے یہ سب صحابہ ہیں, یہ سب کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ سب کے سب کامیاب ہیں. ایک نقطہ اور بتا دوں تو گویا کہ رحمت اگر حاصل کرنا تو اتباع رسول ضروری ہے نا, ادھر سے آ رہا ہے وہ رحمت وسط کل شے سے اس کا تعلق الذی رہتے, اس وجہ سے وہ فصل نہیں بیچ ڈائریکٹ الذی رہتے لوگ رسول اور کیجیے گا اس کو. اور ایک تو رحمت آ گئی اور دوسرے آدمی چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے, اللہ اس سے محبت کرے, تو یہ دونوں چیزیں ہو جائے آدمی کا بیڑا پار ہے. اللہ اس سے محبت کرنے لگے, یہ کمال ہے. بندہ اللہ سے محبت کرنے لگے اور اللہ اس سے محبت کرنے لگے, اللہ کی محبت حاصل ہو جائے کہ اللہ پیار کرنے لگے تم سے, تو دنیا تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہے. اور اللہ تم پر رحم کرنے لگے تو بتایا گیا کہ رحم کب ہوگا جب تم اتباع رسول کرو گے. تو اور جتنا اتباع رسول کرو گے اللہ کی رحمت اتنی ہی ملے گی, جتنی اتباع اتنی رحمت. ایک بات کیا رکھو, اور کہا گیا کہ اللہ تم سے پیار کرنے لگے. کیسے اور سے دیکھیں اس ٹکڑے پر میں تو حیران ہو گیا غور کرنے کے بعد. کروایا گیا وہی آئے تو بار بار ہم لوگ دیکھتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. استدلال یہ کر رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعوا القرآن نہیں, فاتبعوا القرآن نہیں, فاتبعونی ڈائریکٹ اللہ کی محبت, قرآن کا ذکر نہیں. اگر کوئی آدمی قرآن پر بھی عمل کرتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انکار کر کے تو پھر اللہ کی محبت سے حاصل ہے. اچھی گنجائش ہے. نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری قرآن بات لوگ کہتے ہیں حسب کتاب اللہ. بہت سارے ایسے مسالک ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمیں رسولوں کے اس کو لال کتاب بولتے ہیں, اس کو حدیث کہتے ہیں لال کتاب ہے, حدیثوں کو لال کتاب ہے, یعنی اس کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے. اب ان سے پوچھا جائے یہاں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اور اللہ اس کے بدلے میں تم سے محبت کرنے لگے تو وہ چیز کیا ہو سکتی ہے. یہاں قرآن کا ذکر نہیں ہے, ڈائریکٹ اتباع کا ذکر کیا گیا ہے. بہت بڑا نقطہ ہے, ذہن میں رکھا گیا. اللہ ہمیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے.